الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ العظیم. محترم دوستو بزرگو، اپنے فضیلت والے ایام چل رہے ہیں. آج 5واں دن شروع ہو چکا، 4 دن گزر چکے، اس لیے ابھی بھی موقع ہے 6 دن کا. ہو سکے تو کوشش کرو 10 دن تک میں صبح شام رات دن میں پورا کلام مجید مکمل ہو جائے. اگر پہلے دن سے شروع فرماتے تو 3 پارے روزانہ اگر تلاوت ہوئے تو 10 دن میں پورا قرآن ہو جائے. اگر 4 دن میں نہیں ہوا اور ہمت ہے کوشش کرو، کوئی مشکل نہیں. اب اگر پورا کرنا ہو تو 5 پارے روزانہ پڑھنے، بہت فضیلت ہے. پورا قرآن ختم ہوگا. میں نے آپ کو بتایا ایک قرآن مت سمجھنا. اگر راتوں کو پڑھا تو ایک پارہ 30,000 پانوں کے برابر ہے. 30,000 یعنی ایک قرآن کے 30 پارے تو 3,000 قرآن کے برابر ایک رات کا. اس لیے میں تو درخواست کروں گا پورا کر لو. اگر جو نہ ہو سکے 10 دن میں تو 13 تاریخ تک میں کروں. یہ دوسرے نمبر کی بات، لیکن اصل تو 10 دن میں پورا کروں. اور یاد رکھنا بدھ جمعرات جمعہ، بدھ کے بعد جو رات آنے والی ہے، جمعرات کے بعد جو رات آنے والی ہے اور جمعہ کے بعد جو رات آنے والی ہے، یہ 3 راتیں بہت فضیلت والی. جنت واجب ہے انشاءاللہ. مغرب عشاء فجر تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، اوابین پڑھیں، تہجد پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں. ان دنوں میں تو روزانہ رات کو پڑھنی چاہیے. کیوں؟ وہ تسبیح کے بارے میں
خاص اللہ کے رسول نے فرمایا تو صلاۃ التسبیح میں 300 مرتبہ ہو جائے گا. کیا فضیلت ہے. اللہ واقعتاً یہ ایام جب گزر جاوے تو آدمی کو افسوس ہونا چاہیے, غم ہونا چاہیے کہ اتنے فضیلت والے ایام گزر گئے. اب معلوم نہیں آئندہ کب ملیں گے, ملتے ہیں یا نہیں, اس لیے قدر کر لینا. اور خاص کر کے جمعہ کا دن یہ جو آنے والا ہے, رات بھی اور دن بھی, یہ یوم عرفہ ہے ہمارے لیے. یہ تو پورے سال کے ایام میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے, سید الایام. اسی بنا پر تو یہ فضیلت ہے سب کی, اس دن کی بنا پر, تو اس کی قدر کر لینا. ہو سکے تو بدھ, جمعرات, جمعہ 3 روزے رکھ لینا. جمعرات کا روزہ 1 سال تو ہے, لیکن دوسری روایت کے اعتبار سے 1000 دنوں کے برابر ہے. اور جمعہ کا روزہ 1 سال کے برابر تو ہے, لیکن دوسری روایت کے اعتبار سے 10,000 دنوں کے برابر ہے. یہ ہاتھ سے جانے نہ دینا, غنیمت کا موقع ہے. واقعیت بہت ذخیرہ ہو جائے گا. اللہ کو پسند آ گیا, انشاءاللہ العزیز بیڑا پار ہو جائے گا. اور اس دن کروڑوں کی تعداد میں اللہ تعالی بندوں کی بخشش فرماتے, رحمتوں کو نازل فرماتے. وہ دن شیطان کے لیے سب سے بڑا ذلت والا ہے. بہت غصے میں ہوتا ہے اس وقت شیطان, ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا. جمعہ کو تو دیکھا جائے گا. کیوں؟ وہ اللہ کی رحمتوں کو دیکھتا ہے اور بندوں کی بخشش کو وہ دیکھتا ہے کہ میں نے پوری زندگی کوشش کی, محنت کی, ایک دن میں سب پر پانی پھر گیا. بہت افسوس کرتا ہے. تو اس کو خوب ذلیل کرو, خوب رسوا کرو دشمن کو اس دن میں. اور جمعہ کے دن ہمارے لیے عرفہ کا دن ہے. چوتھے کلمے کا ورد بھی زیادہ کر لینا, تیسرا کلمہ بھی, چوتھا کلمہ بھی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک. ایک روایت میں ہے اس کے بعد وہو علی کل شیء قدیر. اگر لہ الملک ولہ الحمد یہ بھی ملا لے, کوئی حرج کی بات نہیں. 100 مرتبہ تو ضرور پڑھنا. یہ اتنی زبردست دعا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی حمد ہے, لیکن اس کو دعا فرمایا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہر نبی کی دعا یوم عرفہ کو یہ تھی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. 100 مرتبہ ضرور پڑھنا. بہت جامع دعا ہے, اللہ کی تعریف ہے. ہم نے اللہ کی تعریف بیان کی, اللہ خوش ہو جائے گا. اللہ جب خوش ہوگا ہماری ساری تمنا پوری ہو جائے گی. سب سے بڑی جو بات ہے, اللہ جب خوش ہو گیا تو مغفرت ہو گئی, بخشش ہو گئی, جنت کا فیصلہ ہو چکا, جہنم سے نجات کا فیصلہ ہو چکا. تو ضرور 100 مرتبہ پڑھیں اس کو. ہر نبی نے پڑھا. اور خیر الدعا کون سی؟ دعا یوم عرفہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دعا میں سب سے بہتر اگر کوئی دعا ہے تو عرفہ کے دن کی دعا, یہ فرمایا. اور عرفہ کے دن کی دعا جو انبیاء نے مانگی وہ سب سے بہتر, اور یہ مانگی تھی لا الہ. تو چلتے پھرتے پڑھتے رہے. اور اللہ کے واسطے آخری جمعہ ہے ایسا, پورے سال میں ایسا جمعہ نہیں آئے گا, نہ رمضان کا جمعہ نہ کوئی دوسرا جمعہ جو ابھی جمعہ آنے والا ہے. قدر کر لینا.
رات کو بھی صلاۃ التسبیح پڑھو، شب قدر ہے، اور یوم عرفہ کی شب قدر، اور دن کو بھی جمعہ کا دن بہت فضیلت والا ہے، یوم عرفہ، دن کو بھی صلاۃ التسبیح پڑھو۔ میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ 10 دن میں تو روزانہ رات کو پڑھو، اور جتنی جمعہ ہے جمعہ کو بھی پڑھو، تو 10 دن میں 12 صلاۃ التسبیح ہوگی، اور اس کے بعد 3 ایام تشریق، تینوں راتوں میں تو 15 صلاۃ التسبیح ہوگی، 15 صلاۃ التسبیح پڑھو۔ یہ دین تو عبادت کے لیے فارغ کرنا ہے، دنیا کا کام کم کرنا ہے، پھر بعد میں دیکھنا اللہ کی مدد کیسی برکت ہوتی، دنیا کے کام بھی آسان ہو جائیں گے۔ تو یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ 4 دن گئے، معلوم نہیں کس نے کتنی مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھی، راتوں کو پڑھی یا نہیں، جمعہ گئی پڑھی یا نہیں، پتہ نہیں، نہ پڑھی ہو تو واقعات افسوس کی بات ہے۔ اس کا مطلب کہ ابھی تک ہمارے دل میں عظمت آئی ہی نہیں، اہمیت پیدا ہی نہیں ہوئی ابھی تک، اور 4 دن میں ہماری نمازیں کیسی ہوئی پتہ نہیں، تکبیر اولیٰ ہوئی یا نہیں، آگے پیچھے سنت نوافل ہوئی یا نہیں، اوابین تہجد ہوئی یا نہیں، نہ ہوئی ہو تو واقعات بہت افسوس کی بات ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں افسوس کہ اتنی زیادہ فضیلت، اللہ اکبر۔ میں نے کہا تھا رمضان مبارک میں تو صرف ایک شب قدر، اور وہ بھی تلاش کرنی پڑے، اس میں تو 10 کی 10 راتیں شب قدر، اور ہر دن 1 سال کے برابر، رمضان کا ایک دن 10 دن کے برابر، یہ روزے کے اعتبار سے، ورنہ فضیلت کے اعتبار سے ہر دن 1000 دن کے برابر، اور عرفہ کا دن 10,000 کے برابر، تو کتنے ہوئے پتا آپ کو؟ 19,000 دنوں کے برابر ہوا، 19,000، 50 سال سے بھی اوپر ہوا۔ اتنی فضیلت ہے، ہاتھ سے کہیں ضائع نہ ہو جائے، یاد رکھنا۔ یہ میں نے مختصر آئندہ کا عمل بتا دیا۔ روزے رکھنا، ہو سکے تو 8، 9، 10 3 روزے، اور جو قضا باقی ہو وہ بھی رکھ سکتے ہیں قضا کی نیت سے، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے ان دنوں کی فضیلت بھی مل جائے گی۔ اور خاص کر کے عورتوں سے کہیں جلدی اٹھو، رات کو حساب لگاؤ کہ صلاۃ التسبیح مجھے کتنی دیر لگتی ہے، پھر تہجد بھی پڑھنا ہے، تلاوت بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنا ہے، سورہ یاسین بھی پڑھنی ہے۔ ایک سورہ یاسین 30,000 سورہ یاسین کے برابر ہے اس رات میں، اور ایک سورہ یاسین 10 قرآن کے برابر، تو 30,000 کا گن لو کتنا ہوا، 30,000 کو 10 میں ضرب دو، 3 لاکھ ہوا، 3 لاکھ قرآن کا ثواب روزانہ مفت کا۔ معلوم نہیں 4 دن کیسے گئے، میں کتنا آپ کو ابھرتا ہوں، نہ ہوئے تو وقیت میں کہتا ہوں کوئی عظمت نہیں، اہمیت ہی نہیں، ثواب کی، آخرت کی، اللہ کی، دین کی۔ دنیا کتنی کمائی بتاؤ، چلو اگر کسی نے 10 لاکھ بھی کمائی لی ہے 4 دن میں، کچھ بھی نہیں ہے 10 لاکھ۔ تکبیر اولیٰ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا کی دولت سے بہتر ہے ایک تکبیر اولیٰ۔ تو 2 رکعت نماز کیسی فضیلت ہوگی، ایک پارہ کیسا ہوگا، ایک سبحان اللہ کیسا، پوری دنیا 7 زمین 7 آسمان ترازو میں رکھے پھر بھی جگہ خالی رہے، سبحان اللہ الحمدللہ رکھ دو ترازو بھر جائے، اتنا سب۔ احد پہاڑ کے برابر کس کے پاس سونا ہے پوری دنیا میں؟ کسی کے پاس نہیں، بلکہ حکومتوں کے پاس نہیں ہے نا۔ ایک سبحان اللہ پڑھ لو، احد پہاڑ کے برابر ثواب، جاؤ۔ چلتے پھرتے کتنا ہم پڑھ سکتے تھے، میں نے کہا تھا فضول باتیں نہ کرنا، ان 10 دنوں میں لغو باتیں نہ ہو، چلتے پھرتے تسبیح پڑھو، تیسرا کلمہ پڑھو، درود شریف پڑھو، استغفر اللہ پڑھو، چوتھا کلمہ پڑھو، بس یہی کام ہو ہمارا۔ کرو دنیا کا کام، کوئی حرج کی بات نہیں، دکان میں بیٹھے تسبیح پڑھو، کیوں خاموش بیٹھے؟ ہر وقت بس زبان ہلنی چاہیے۔ خیر، یہ تو میں نے مختصر عمل بتا دیا، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اصل میں
دو عبادتیں ایسی ہیں ان دنوں میں جو پورے سال کے ایام میں نہیں ادا ہوتی. ایک ہے قربانی اور دوسری ہے حج. یہ دونوں اللہ کو بہت پسند ہے. حج اصل کیا ہے معلوم؟ عرفہ. الحج العرفہ. اصل تو عرفہ ہے. اور عرفہ میں ہے کیا بتاؤ؟ کچھ بھی نہیں, صرف حاضری. اللہ کا دربار ہے. وہ ایسا دربار ہے واقعتاً ایک عظمت پیدا ہوتی. اس لیے تو وہاں شادہ بھی نہیں رکھی, سبزہ نہیں رکھا, باغات نہیں رکھے, بالکل جنگل جیسا ویران. ایسی جگہوں میں اللہ یاد آ گئے, ورنہ اسی میں ہمارا دل اٹک جاتا. مرغزاروں میں, سبزہ دیکھنے میں, باغات میں, حسن و جمال میں, وہاں رکھا ہی نہیں. پہاڑی علاقہ, یہ اللہ کا دربار. بس ایک قدم بھی رکھتے ہوئے آدمی وہاں, چاہے ہوش کی حالت میں ہو چاہے بے ہوشی کی حالت میں ہو, کوئی بھی حالت میں ہو, چاہے وہاں نماز نہ پڑھے, حاضر ہو گیا. یہ عجیب بات, صرف حاضری, بس قدم عرفات میں رکھنا ہے. اسی سے علماء فرماتے اللہ تک پہنچنے میں صرف ایک قدم ہے, بس راستے میں دیر لگتی ہے وہاں تک پہنچنے میں. تو اصل حج عرفہ ہے. اور عرفہ میں ہے کیا؟ وہاں جا کر نماز تو فرض ہے ہر جگہ, کوئی عرفہ کی خصوصیت نہیں ہے. آپ اندازہ لگاؤ کہ اگر کسی کا طواف رہ گیا ہو, طواف بھی معاف ہے حج سے پہلے, کوئی ایسے وقت پہنچا, دن ہو گیا, غروب آفتاب ہو گیا, ان کو ایسا کہا سیدھے عرفات میں آ جاؤ, طواف چھوڑ دو, طواف بھی معاف ہے اس وقت. کیوں؟ آپ کا حج ہونا چاہیے, اصل حج. اور حج کیا ہے؟ عرفہ کی حاضری. اور عرفہ ہے کیا؟ عرفہ کی حاضری کا مطلب کیا؟ دربار الہی کی حاضری, وہاں حاضری دینا ہے. اور آپ نے سوچا یہ عرفہ کب ہے؟ رمضان سے یہ ترتیب ہے. رمضان مبارک میں روزہ رکھا. روزے سے کیا ہوتا ہے؟ تخلیہ. جو صفات بہیمیہ ہے, جانوروں کی جو صفات ہے, خواہش, کھانے پینے کی, جمع کی, وہ روزوں سے ختم ہوتی. تو گویا روزوں کی برکت سے, رمضان المبارک کی برکت سے صفات بہیمیہ دور ہوتی ہے. تو گویا جتنے بھی اخلاق ذمیمہ ہیں اس کا تخلیہ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتی ہے یہ صفت. اور رات کو یوں فرمایا تراویح پڑھو اور اس میں قرآن پڑھو. تو نماز اور قرآن ان دو کے ذریعے سے ایک نورانیت پیدا ہوتی. تو گویا تخلیہ ہوا, اپنے آپ کو آراستہ کیا. تو رمضان المبارک میں تخلیہ بھی ہو گیا, تخلیہ بھی ہو گیا. اور جیسے رمضان المبارک کا مہینہ پورا ہوا, چاند نظر آیا شوال کا, چاند دیکھتے ہی حج کا مہینہ شروع. اگر کوئی آدمی عید کا چاند دیکھتے ہی فوراً حج کا احرام باندھنا چاہے باندھ سکتا ہے. تو دیکھو رمضان کے بعد کیوں آراستہ کر دیا, اللہ کے دربار میں آنا ہے. تو رمضان سے یہ ترتیب چلی آ رہی ہے مسلسل. ایسے مہینے رکھے اللہ تعالیٰ نے, اور ہر سال آتا رہتا ہے. اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے دور نہ ہو, بس قریب رہے. تو گویا جیسے رمضان ختم ہوا فوراً حج کا ایام شروع. عید کا جو چاند دیکھتے ہیں نا وہ شوال کا چاند ہے. کوئی
کوئی چاند دیکھتے ہی حج کا احرام باندھ لے جائز ہے، رمضان سے نہیں باندھ سکتے، حج کے ایام شروع ہونے چاہیے، حج کا مہینہ، الحج اشہر معلومات، تو شوال ذی قعدہ اور ذی الحجہ کی 12 تاریخ کو طواف زیارت ہے، حج پورا۔ تو دیکھو کیسا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ترتیب دیکھو کہ جیسے ہی آپ نے رمضان ختم فرمایا حج کا احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن حج اصل ہے کیا؟ میں نے کہا عرفہ، حدیث میں الحج عرفہ، حج تو عرفہ ہے، عرفہ کی حاضری ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی سے طواف رہ گیا اس کی تلافی ہے، دم دے دو، لیکن عرفہ رہ گیا اب کوئی تلافی نہیں، اب دوسرے سال حج کرو۔ طواف زیارت یہ رہ جاوے تو اس کی بھی تلافی ہے، قربانی اس کی بھی تلافی ہے، ہر چیز کی تلافی ہے، لیکن عرفہ کی تلافی نہیں ہے۔ عرفہ تو اصل ہے، تو عرفہ ہے کیا؟ یہ درباری الہی، یہ ایک دن ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ بھی کہاں رکھا؟ مکہ سے باہر، پہاڑوں میں، جنگل میں، ویران جگہ میں، عظمت پیدا ہو، اور واحد اس کو بس اللہ ہی کی محبت ہو، اللہ ہی کا عشق ہو، اللہ ہی کی یاد ہو۔ آپ اندازہ لگاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کروا کے مدینہ پاک میں پہنچایا، اور کتنا دور ہے؟ 450-500 کلومیٹر، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ جائے مکہ کے اندر، تو پھر بعد میں محبت میں دونوں شریک ہو جاوے۔ اللہ اتنی بھی شرکت نہیں چاہتا فی الحال کہ مکہ میں صرف میرا تصور، اس لیے دیکھو کتنا دور مدینہ پاک میں آپ کا مزار ہے۔ تو یہاں پر عشق الہی اس کا ظہور ہوتا ہے، اور وہاں عشق نبی، اور وہاں جا کر دوسری کیفیت بن جاتی ہے، اور یہاں الگ کیفیت۔ یہاں ایک عاشق ہوتا ہے، ادھر سے ادھر بھاگنا، کبھی طواف کرنا، کبھی کنکری مارنا، کبھی مزدلفہ جانا، کبھی مینا آنا، کبھی عرفہ جانا، بس اسی طرح دوڑ بھاگ، بس سب دیوانہ وار۔ دیوانہ ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ کا دیوانہ، تو وہاں دیوانہ باقی رکھنا تھا۔ دیکھو اللہ کی غیرت، دیکھو کہ یہاں بس میرا تصور، تو ایسی جگہ پر میدان رکھا کہ جہاں کوئی سبزہ نہیں، کوئی باغ نہیں، کوئی مرغزار نہیں، کچھ نہیں، وہاں پر صرف زمین، پہاڑ اور آسمان نظر آ رہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت یاد آ رہی۔ تو اصل حج عرفہ ہے، عرفہ کی حاضری۔ اچھا، اب ہم نے حاضری تو دے دی، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے دنیا کا بادشاہ کیوں نہ ہو، یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ، اور دربار میں ہمیں حاضر ہونا ہے۔ تو حاضری کے بعد اب کیا پیش کرنا ہے؟ قاعدہ ہے، کوئی بھی آدمی ہو ان کے پاس جاؤ، تحفہ لے کر جاؤ، یہ اللہ ہے، ہمارے معبود، ہم اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، تو وہاں تحفہ پیش کرو۔ تب آپ ہی بتاؤ کیا تحفہ ہو سکتا ہے؟ اللہ سب سے بڑے، ہمارے سب سے محبوب، سب سے زیادہ قریب، کیوں؟ وہاں جو کوئی پہنچا اللہ تک پہنچ چکا، اللہ کے دربار میں پہنچ چکا، اللہ مل گیا، مغفرت کی اور رحمت کی بارشیں ہوتی ہے وہاں پر، اربوں خربوں کی تعداد میں جہنم سے جہنمی آزاد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لائے ہیں، اعلان پہ اعلان ہو رہے ہیں، فرشتوں پر فخر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس دن میں۔ اس لیے یہ دن یاد رکھنا، ہاں، جمعہ کا دن، گناہ سے بچنا، حدیث میں نظر کی حفاظت ہو، زبان کی حفاظت ہو، کان کی حفاظت ہو، بس اتنی حفاظت کوئی کر لے، روزہ رکھ لو، حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آئندہ عرفہ تک سارے گناہ معاف، اور ثواب ملے گا وہ الگ۔ تو یہ اللہ کے دربار کی حاضری کا دن ہے۔ ہاں، تو دربار میں حاضر ہو گئے، اب کیا تحفہ پیش کرنا ہے؟
تو جیسا حیثیت والا اللہ تو سب سے بڑے بادشاہوں کا بادشاہ ہمارا معبود، تو ان کے لیے بھی تحفہ بھی تو ایسا ہو، سب سے محبوب تحفہ ہونا چاہیے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو تم چاہتے ہو جب تک تم نہیں خرچ کرو گے کامل نیکی تک تم نہیں پہنچ سکتے. تو اب آپ ہی بتاؤ وہ کون سا تحفہ ہے؟ ایک ہی تحفہ ہے، جان کا تحفہ. جان دے دو. اللہ کا احسان مانو کہ اللہ تعالیٰ نے جان کے بدلے میں قربانی رکھی. یہ اصل بات، یہ مجھے کہنا تھا. تو قربانی کیا ہے پتا آپ کو؟ جان کا بدلہ ہے. کیسے پتا چلا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. اور واقعیتاً عرب لوگوں کے تو باپ ہے، نسبی اعتبار سے بھی عرب جتنے بھی ہیں اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے. بنی اسرائیل بھی ابراہیم علیہ السلام کے اولاد، اسحاق علیہ السلام سے. اور عرب جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام کے. مکہ میں سب سے پہلے اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو طوفان آیا تھا، کعبہ شریف منہدم ہو گیا تھا، دیواریں بھی ختم ہو چکی تھی، صرف پیلے کی شکل تھی، پائے بھی نظر نہیں آتے تھے. اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو ان پایوں کو اٹھاؤ، میرا گھر بناؤ. اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا. اور تو ہمیں جب نوح علیہ السلام پر عذاب آیا تھا طوفان کی شکل میں، پوری دنیا میں پانی تھا، پہاڑ تک پانی تھا. صرف اتنے ہی بچے تھے پوری دنیا میں، جانور اور انسان جتنے کشتی میں تھے بس سب ہلاک ہو گئے. اور کشتی میں کتنے تھے انسان؟ 80. اور جانور تھے بس. ہر جانور کا جوڑا تھا، بکری بکرا، میز میسا، یہ وہ سب اس طرح. اسی طرح درندہ بھی، اسی طرح ہر جانور تھا. اس کے علاوہ پوری دنیا فنا ہو گئی تھی. تو اس وقت سب سے پہلے کعبہ شریف کے پاس آنے والے اور مکہ کو آباد کرنے والے ابراہیم علیہ السلام. وہ کیسے؟ آپ کو پتا ہے، اتنی لمبی تفصیل ہے. یہ تو بس مختصر میں آپ کو ایک قربانی آخر یہ اتوار ہے ان دنوں کا، تو اس کی کیا فضیلت ہے، کیا حقیقت ہے، وہ میں بیان کرنے بیٹھا ہوں. ورنہ اصل جو پورا بیان کروں بہت وقت چاہیے اس کے لیے. تو کیا ہے اصل معلوم؟ مختصر سن لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنانا تھا، خلیل بنانا تھا، حبیب بنانا تھا. تو ایسے ہی نہیں بنا کرتے، ان کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے. اور آزمائش میں اگر وہ پورے اترے تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا فرماتے ہیں، اتنا اونچا مقام. اللہ خود فرماتے ہیں انی جاعل للناس اماما، میں لوگوں کا آپ کو امام بناؤں گا، مقتدا بناؤں گا، پیشوا بناؤں گا. تو ایسے ہی تھوڑی پیشوا بنتا ہے، بڑا آدمی ایسے ہی نہیں بنتا. ان کو تو آزمائشوں میں سے گزارا جاتا ہے. اور وہ آزمائشوں میں کامیاب اگر ہو گئے، اللہ کی طرف سے جو آزمائش ہوتی ہے اس میں اگر جو کامیاب ہو جاوے تو اللہ تعالیٰ بہت اونچا مقام عطا فرماتا. ابراہیم علیہ السلام جو مقام عطا فرمایا، اللہ اکبر. خلیل اللہ ہے، وہ اللہ کے دوست ہیں. پوری زندگی شروع سے لے کر آخر تک بس آزمائش ہی آزمائش. اللہ خود فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم کو جب آزمایا ان کے رب نے بِكَلِمَاتٍ، چند کلمات کے ذریعے سے، چند احکام کے ذریعے سے، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے پورا ادا کیا، پورا بجا لائے ان تمام چیزوں کو، کسی میں کمی نہیں رکھی. اور کیسا بجا لائے، واقعیتاً ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی جب امتحانات لیا گیا تھا، آزمائش، فرشتوں میں ہلچل مچ جاتی تھی، آسمان اور زمین کی جو مخلوق ہے وہ ہل جاتی تھی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں. لیکن ابراہیم علیہ السلام دس سے مس نہیں ہوتے.
خوشی خوشی اس آزمائش میں پورے اترتے تھے. اللہ تعالیٰ نے واقعیت کیسی تربیت فرمائی تھی, کیسا ان کو بنایا تھا. بس یہ اصل میں سبق لینا ہے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے, ان کی قربانی سے, کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سب کچھ قربان کر دیا. بس یہ ایک سبق ہے آج جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں قربانی کا, ورنہ اس کی تفصیل بہت ہے, تاریخ تو بہت بڑی ہے, لمبی ہے. بس ایک بات سمجھ لو, ہمیں اس قربانی سے کیا سبق لینا ہے. بس ایک ہی سبق لینا ہے, سب سے اوپر اللہ کا حکم ہے. جو کچھ بھی ہو جاوے, چاہے بظاہر ہمیں دنیا کا نقصان نظر آتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں, اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. چاہے دنیا کا نقصان ہو جاوے, گھر کا نقصان ہو جاوے, ارے جان چلی جاوے, اولاد قربان ہو جاوے, بیوی کو قربان کرنا پڑے, وطن کو قربان کرنا پڑے, مال کو قربان کرنا پڑے, یہ ساری مثالیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں. انہوں نے سب قربان کر دیا اللہ کے حکم کے سامنے. اسی بنا پر صحیح معنی میں مسلم اسی کو کہتے ہیں. مسلم یعنی اسلام, اور اسلام کا معنی کیا؟ تسلیم کرنا اللہ کے حکم کو, سر نہادن برطاعت, گردن نہادن برطاعت, اپنی گردن کو جھکا دینا اللہ کے حکم پر. جو بھی حکم ہو, چاہے نفس کے خلاف ہو, خواہش کے خلاف ہو, اپنے آرزو کے خلاف ہو, اپنی تمنا کے خلاف ہو, کوئی بھی حکم ہو, بس اللہ کا حکم آ گیا سب کو مٹا دو, اللہ کے حکم کو آگے رکھو. یہ ہے قربانی کا فلسفہ. یہ جو ہماری زندگی میں آ گیا تو ہم نے صحیح معنوں میں قربانی کی. قربانی نہ معلوم کتنے سالوں سے ہم کرتے ہیں, لیکن اگر یہ چیز ہماری زندگی میں نہیں آئی تو کوئی فائدہ نہیں. صرف جانور ہم ذبح کرتے ہیں اور گوشت کھا لیتے ہیں بس. اصل مقصد یہ ہے, اللہ تعالیٰ وہ سبق یاد دلانا چاہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کس کی تھی؟ آپ اندازہ لگاؤ, بچے کو ذبح کیا تھا. انہوں نے تو پوری کوشش کر ڈالی تھی, لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا ذبح ہونا. ہاں تو اب سنو مختصر. مکہ کیسا تھا؟ بالکل وادی غیر ذی زرع, بے آب و کیا, صرف پہاڑی پہاڑ. اور اس زمانے میں کوئی تھا ہی نہیں پانی کا نام و نشان, نہیں درخت, 100 کلومیٹر چاروں طرف ایک درخت, ایک پودا نہیں, پانی کا چشمہ نہیں, ایک قطرہ پانی نہیں, پرندہ نظر نہیں آتا تھا. ایسی جگہ پر اللہ کا حکم آیا. کیسے حکم آیا معلوم؟ وہ مختصر میں آپ کو بتا دوں. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں تھے, اصل وطن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عراق, تو وہاں پر بت پرستی عام تھی, بلکہ اپنے گھر میں بت بنائے جاتے تھے اور بت بیچے جاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام بچے تھے تو ان کو بھی بت بیچنے کے لیے دیے جاتے تھے کہ جاؤ بیچو. ابراہیم علیہ السلام کیا کرے, بچے تھے, جانا پڑتا تھا. لیکن پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سمجھ عطا فرمائی تھی, ایک فہم عطا فرمائی تھی کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. اس بنا پر جب وہ بیچنے جاتے تھے محلے میں تو کیا فرماتے, اے لے لو بت, میرے پاس سے لے لو, ایسے بت جو نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں. خرید لو, خریدنا ہو تو. نہ نفع پہنچا سکتے ہیں یہ, نہ نقصان دے سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے یہ لوگ. تو کوئی خریدتا ہی نہیں تھا, اس طرح ذلیل کرتے تھے. اور جب شام ہوتی تھی, ان کو پانی پینے کی ضرورت پڑتی تھی, تو وہ اونٹوں کو ساتھ لے جاتے تھے دریا کنارے. تو وہاں پر وہ خود بھی پانی پیتے تھے اور سب کو الٹا کرتے, تم بھی پانی پیو, پیاسے ہوئے ہو تو, اور پیچھے سے مارتے تھے. بہت بڑے بن چکے ہیں آپ. تو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی, یہ سمجھ آتا. لیکن کیا کرے, مجبوری تھی, بچے تھے, والد کی بات ماننی پڑتی تھی. تو سب کو پتا چل گیا تھا کہ ابراہیم اس طرح کرتے ہیں ہمارے بوٹوں کے ساتھ. یہاں تک کہ بادشاہ کو بھی پتا چل گیا تھا, نمرود کو بھی. جو ہوا وہ ہوا, وہ بھی ایک آزمائش تھی. تو کیا ہوا, جس وقت پورا ملک ابراہیم علیہ السلام کا دشمن, گھر والے دشمن, رشتہ دار دشمن, بادشاہ دشمن, اکیلے ابراہیم علیہ السلام, بس ان کی ایک بہن تھی, چچا زاد بہن حضرت سارہ, اور ان کے ایک بتیجے تھے حضرت لوط, وہ بعد میں نبی بنے.
بس یہ تین ایسے تھے کہ بس صرف مسلمان تھے، ان کے علاوہ کوئی نہیں. تو ان کو وطن چھوڑنا پڑا. کیوں وطن چھوڑنا پڑا؟ بہت پریشانی تھی، بہت آزمائش تھی. کیسی آزمائش؟ عید کا دن آیا، ان کا قوم کا نمرود کے یہاں جو خوشی کا دن منایا جاتا ہے، اور وہ خوشی کا دن کیسا ہوتا تھا؟ میلے لگتے تھے شہر سے باہر، اور وہاں بتوں کی عبادت ہوتی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا آپ کو بھی آنا پڑے گا. تو کہا میں کیسے آؤں؟ میں نہیں آ سکتا. بہانے نکالے. سب ہے کہ انی سقیم، کلام مسجد میں ہے میں بیمار ہوں. کہ مثال کے طور پر قوم جو تھی نا ستارہ پرست بھی تھی، نجومی بھی تھی. تو ستاروں کو دیکھ کر بھی یوں فرمایا تھا کہ انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا. تو کسی بھی طرح بہانہ نکال کر نہیں گئے، اکیلے رہ گئے ابراہیم علیہ السلام. ان کو اصل میں وہ کرنا تھا، بتوں کو توڑنا تھا اور لوگوں کو سمجھانا تھا. تو سب چلے گئے. تو جو بت کھانا تھا اس میں ایک بہت بڑا بت تھا اور دوسرے سب چھوٹے چھوٹے تھے. کلہاڑی لی، سب بتوں کو توڑ دیا، اور بڑا جو بت تھا اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی. سارے لوگ آئے عبادت خانے میں. کیوں؟ خوشی منا کر آئے تھے. تو سب سے پہلے عبادت خانے میں. تو یہ جب منظر دیکھا تو سب تعجب میں پڑ گئے، یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا ابراہیم نے ایسا کیا ہوا. حضرت ابراہیم کو بلایا گیا، تم نے ایسا کیا؟ تو فرمایا ان کو پوچھو، ان کے گلے میں کلہاڑی لٹکتی ہے. یہ بڑا جو ہے قال کبیرہم ھذا، یہ جو ان کا بڑا ہے نا، ان کو ہی پوچھو، انہوں نے یہ سب کیا ہوگا کہ میرے ہوتے ہوئے چھوٹوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو سمجھ گئے یہ تھوڑی بول سکتا ہے، یہ تو بول بھی نہیں سکتا، یہ تو کچھ کر بھی نہیں سکتا، یہ تو ہل بھی نہیں سکتا، یہ تو مار بھی نہیں سکتا. تو اس طرح سمجھانا تھا، لیکن سمجھنے کے بجائے دشمن ہو گئے. اور نمرود کو بھی پتا چلا کہ اس طرح کیا تو اس نے حکم جاری کیا. عام طور پر تو ظالم ہوتا ہے، جب ان کی بات نہیں مانی جاتی تو پھر بعد میں ان کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا جاتا ہے. سمجھنے کا نام نہیں لیتے، حالانکہ سمجھنا چاہیے کہ بالکل بات صحیح ہے. کہ اگر یہ نفع نقصان لیتے، ہمارا جو نظریہ ہے کہ ان کو اگر کسی نے تکلیف پہنچائی، برا سلوک کیا، تو پھر بعد میں اس کا اثر ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، سارے بتوں کو توڑ دیا تو کوئی اثر نہیں ہوا. ان کو تو نہ بیماری لگی، نہ یہ ختم ہوئی ہے، نہ نقصان پہنچا. تو سمجھنا چاہیے، لیکن سمجھنے کے بجائے اور زیادہ دشمن ہو گئے. بلکہ حکم دیا آگ جلاؤ، تو آگ جلائی گئی. اتنی خطرناک 6 مہینے تک مسلسل جلائی گئی. لمبا واقعہ ہے، میں پورا نہیں سنا تھا. تو آگ جلائی گئی. جب وقت آیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا، کپڑے بھی اتار دیے. اب اس سے اندازہ لگا بالکل ننگے کر دیے گئے. اللہ نے وہاں جنت سے بھیجے تھے لباس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. آگ میں ڈالنے سے پہلے حضرت جبرائیل آ بھی گئے تھے، اپنی گود میں اٹھا بھی لیا تھا اور لباس بھی پہنا دیا تھا. اسی بنا پر ٹھیک. تو کیا ہوا؟ ان کو آگ میں ڈالے گئے. 7 دن تک آگ میں رہے تھے. سب دیکھ رہے تھے کہ آگ ان کو کوئی اثر نہیں کرتی. حالانکہ آگ میں ڈالے جانے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. اب دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا توکل دیکھو، اللہ سے محبت دیکھو، اللہ پر اعتماد دیکھو. جبرائیل علیہ السلام آئے، فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی تھی. پورے آسمان کے فرشتے انتظام میں سب دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کتنی خطرناک آگ، اور ابراہیم کو ڈالا جائے گا اس میں. تو جبرائیل آئے اپنی دوستی ظاہر کرنے کے لیے، ہمدردی کو ظاہر کرنے کے لیے. حضرت جبرائیل نے پوچھا ابراہیم کوئی مدد ہو تو مجھے کہو، میرے ساتھ سارے فرشتے ہیں، پانی کے بھی فرشتے ہیں، ہوا کے بھی فرشتے ہیں، اور میں خود اس آگ کو بجھا سکتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام نے نہ کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں. تو کہا اگر میری کوئی ضرورت نہ ہو تو میں اللہ سے کہوں، آپ مجھے اتنا کہہ دو، ہاں اللہ سے کہوں کہ میری مدد فرمائے. کیا فرمایا؟ اس کی بھی مجھے ضرورت نہیں، آپ کو کیوں واسطہ بناؤ، اللہ سب جانتا ہے. میں کیوں کہوں؟ اللہ جانتا ہے. اللہ کے نام کی بنا پر یہ سب کچھ میں برداشت کر رہا ہوں. یہ آزمائش اللہ کے خاطر ہے. کچھ نہیں کہا، اللہ سب دیکھتا ہے، اللہ میری مدد فرمائے گا. براہ راست مجھے کسی کو واسطہ نہیں بنانا ہے. دیکھو کیسا ارادہ، کیسا پختہ ان کا یقین تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر. یہ ہے صحیح معنی میں
یہ اللہ کو دکھانا تھا ساری مخلوق کو, ساری دنیا والوں کو, کہ ہم نے ایسے ابراہیم کو خلیل نہیں بنایا, ایسے دوست نہیں بنایا. ان کے اندر ایسی صلاحیتیں تھی, لوگوں کو دکھانے کے لیے آزمائش تھی. اللہ کو سب جانتے تھے کہ ہمارے ابراہیم کیسے ہیں, ایسی صلاحیت تھی, ان کا اعتماد تھا, ان کا یقین تھا, ان کا ایمان تھا, لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے آزمائش تھی. بس ان کو ڈالا, فوراً براہ راست اللہ نے حکم دیا یا نارو کونی بردم و سلاما, یہ آنکھ تو ٹھنڈی ہو جا. صرف ٹھنڈی نہیں فرمایا, اگر ٹھنڈی ہو جاتی برف والی یہ بھی نقصان دیتی, اس لیے فرمایا ٹھنڈی کیسی, وہ سلاما, سلامتی والے. ابراہیم علیہ السلام کو 7 دن تک آگ میں جو سکون ملا, جو لطف اور راحت جو ملا نا, ایسا باہر بھی نہیں ملا تھا. ایسی آگ اللہ تعالیٰ, اور یہ حکم عام تھا, یا نارو, کوئی بھی آگ. اسی لیے آتا ہے روایتوں میں پوری دنیا کی آگ 7 دن تک ٹھنڈی رہی تھی. لوگ آگ جلاتے تھے, اس پر ہاتھ بھی رکھتے تھے, کچھ نہیں ہوتا تھا. ٹھنڈی اور سلامتی والے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا کیوں ہے پوری دنیا میں. اللہ کا حکم تھا براہ راست. یہ تو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, تو آگ کو بھی ٹھنڈی کر دی اللہ تعالیٰ نے. یہ کب ہوتا ہے معلوم, جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کو سپرد کر دیتا ہے. ساری مخلوق اس کی خادم بن جاتی ہے, ساری مخلوق اس کی غلام بن جاتی ہے. آگ کتنی خطرناک چیز ہے, اور یہ تو 6 مہینے تک چلتی تھی, بلکہ اتنی خطرناک تھی کہ اوپر سے پرندہ جاتا تھا 1 مائل اوپر سے, تو وہاں سے گزر بھی نہیں سکتا تھا. ایسی خطرناک گرمی ہوتی تھی, حرارت تھی, کہ وہ گزرتی ہی خاک ہو جاتا تھا, جل کے بسم ہو جاتا تھا. اتنی خطرناک گرم آگ تھی, 6 مہینے تک جلائی تھی. لیکن ابراہیم علیہ السلام آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. 7 دن کے بعد باہر نکلے تو اور زیادہ ان کی دشمنی بڑھ گئی. حالانکہ سبق لینا چاہیے, حالانکہ اس سے تو یوں سمجھنا چاہیے کہ ان کا رب ہے, یہ جو کہتے ہیں نا ان کی مدد ہے, تو ان کو تو ایمان لانا چاہیے. لیکن ایمان کے بجائے اور زیادہ ضد پر اتر آئے. کیا کہا معلوم ابا نے, ابراہیم بیٹا تو نہیں سدھرے گا, تو اگر نہیں مانے گا, ہمارے بتوں کو نہیں مانے گا, ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرے گا, تو یاد رکھنا پتھر مار مار کے ہم ادھر دیں گے, رجم کر دیں گے, سنسار کر دیں گے. باپ کیوں کہہ رہا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا ابا کو. چاہے میرا باپ بت فروش بھی ہے, بت پرست بھی ہے, بت ساز بھی ہے, بت بنانے والا بھی ہے, بتوں کو بیچنے والا بھی ہے, بتوں کی عبادت کرنے والا بھی ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایسا جواب نہیں دیا, بلکہ یوں کہا ابا ایسا مت کرو, آپ ذرا سمجھو, یہ بت کوئی فائدہ نہیں دیتے. آپ کو میں صحیح میں سمجھاتا ہوں ابا جان, آپ اگر مجھے مارو گے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا, اور آپ کے لیے ہمیشہ مغفرت کی دعا کروں گا, آپ کے لیے میں ہدایت کی دعا کروں گا. یہ جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے. کیسی صلاحیت ہوگی, اس کو بولتے ہیں بہت اونچے اخلاق. صبر کو دیکھو, ان کا صبر کا معنی یہ ہوتا ہے بلند اخلاق, کہ اینٹ کا جواب اینٹ سے نہیں بلکہ اس کا جواب دعاؤں سے دیتے ہیں. اور ابا کو بے ادبی نہیں کی, جواب نہیں دیا مفتو, بلکہ ان کے لیے ساستغفر لک ربی, یا اے میرے رب ان کے لیے میں دعا کروں. بلکہ یہاں تک آتا ہے حدیث میں, کل قیامت کے دن جب ابا کی حالت بڑی خطرناک ہوگی, ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے, تو ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو قیامت کے دن رسوا نہیں کروں گا, ذلیل نہیں کروں گا. تو یا اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا کہ باپ جہنم میں جا رہے, یا اللہ میرے باپ کو معاف فرما دے, جنت میں پہنچا دے. اللہ فرمائے گا دیکھو آپ کو پتا ہے کہ میں کافر کو معاف نہیں کرتا, چاہے آپ کے ابا کیوں نہیں ہے, مشرک کو میں معاف نہیں کرتا, ان کی معافی نہیں ہو سکتی ہے, لیکن آپ کا دل نرم ہو چکا تھا, آپ کے ابا کو دیکھ کر رقیق ہو چکا تھا, آپ کے ابا کو دیکھ کر یہ حال دیکھا نہیں جاتا تھا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ فوراً کیا فرمائیں گے, ابراہیم ادھر دیکھو. تو ادھر جیسے ہی دیکھیں گے ان کے ابا کو اللہ تعالیٰ بجو کی شکل میں بنا لیں گے, اور وہ بھی کیچڑ میں لتھڑا ہوا, لت پت آلودہ. تو اتنی مطلب کہ گن محسوس ہوئے, ایسی نفرت محسوس ہوئے, فوراً جیسے ادھر سے اپنے ابا کی طرف متوجہ ہوں گے تو وہ ایک بجو کی شکل میں ہوں گے اور کیچڑ میں لتھڑے ہوئے. تو ابراہیم علیہ السلام نفرت کریں گے, تو وہ دل میں جو رکت پیدا ہوئی تھی وہ ختم ہو جائے گی, اور فوراً پھر اللہ تعالیٰ فرشتے سے حکم کریں گے پکڑ کے جہنم میں ڈال دو اس کو. تو پھر بعد میں اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو دیکھو کیسے ابراہیم علیہ السلام ہوں گے کہ اتنا سب ستایا,
वतन से निकाला, इनके लिए क्या नहीं किया। आग में डालने के लिए वालिद खुद कोशिश कर रहे हैं और खुद आग जला रहे हैं। आप अंदाजा लगाओ, इसके बावजूद पूरी जिंदगी दुआ की इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, लेकिन इनकी तकदीर में नहीं था, इनके नसीब में ईमान नहीं था। तो यहां तक कि मरने के बाद भी हशर के मैदान में हदीस में आता है, इस तरह की रियायत फरमाएंगे, अल्लाह से सिफारिश फरमाएंगे, लेकिन कबूल नहीं होगी। इससे पता चला चाहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त हैं, खलील हैं, लेकिन ये माफ नहीं हो सकता, शिर्क माफ नहीं हो सकता। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यूं धमकी दी कि आपको पत्थरों से मार मार के खत्म कर देंगे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तो अब चला जाता हूं। क्यों? इससे तो इनको सबक लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आग से मुझे बचाया, आग ने जर्रा बराबर एक बाल भी मेरा बेका नहीं किया, नहीं जला सकी आग, तो इससे तो इनको ईमान में दाखिल होना चाहिए, बल्कि और ज्यादा दुश्मन बन चुकी। तो फिर बाद में इन्होंने कहा अब मैं तो जाता हूं, बस अल्लाह ताला मुझे जहां ले जावे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखते सफर बांधा, सफर का सामान तैयार किया, हजरत सारा को साथ में लिया, इनकी अहलिया थी, और हजरत लूत जो मुसलमान हुए थे इनको साथ में लिया, भतीजे को। ये तीन जा रहे हैं, यहां तक के हर्रा आए, आज हर्रा भी है, हलब आए सीरिया में, हलब भी आए, हलब के बाद यरूशलेम आए, यरूशलेम यानी ये फिलिस्तीन में आए, फिलिस्तीन में वहां कियाम किया। तो रास्ते में मिस्र भी आता था, तो मिस्र का भी एक वाकया पेश आया अजीब। वहां से जब कोई गुजरता था, हदीस में है ये बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, वहां का बादशाह बड़ा बदकार था, बड़ा जालिम था, बड़ा खबीस था। मिस्र की हद में से जो भी मुसाफिर गुजरता और उनके साथ अगर औरत होती, बीवी होती, तो शोहर को कत्ल कर देता। हाँ, सिर्फ माँ बहन को बाकी रखता था। तो वहां पर जो सिपाही बैठे हुए थे, इन्होंने इत्तिला दी कि यहां से एक वफ्द छोटा सा गुजर रहा है, इसमें एक औरत है ऐसी खूबसूरत, आज तक हमने जिंदगी में इतनी हसीना, इतनी जमीला नहीं देखी। बादशाह एकदम से बेताब हो गया, जल्दी से मेरे पास ले आओ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो पता था कि इसकी नीयत खराब है, ये खबीस है, और इसी तरह वो ये बुरा फैल करता है। तो हजरत सारा को समझाया कि देखो ये बहन को कुछ नहीं करता, माँ को कुछ नहीं करता, इसलिए तू जावे न तो यूं कहना कि वो तो मेरे भाई है इब्राहिम, तो मैं यूं कहूंगा मेरी बहन है, बीवी मत कहना कि मैं उनकी बीवी हूं, वो मेरे शोहर है, वरना वो हाथ मारेगा तुम्हें खराब नीयत से, बुरी नीयत से। तो इसी तरह गए, जब आए पूछा ये कौन है, ओहो, पहले तो वो हैरत में पड़ गया, ऐसा हुस्न जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था, हजरत सारा जैसा। तो उसने कुछ पूछा ही नहीं कि बीवियों का बहन हो, बस इसने पूरी नीयत कर ली, दरवाजे बंद कर लिए, अभी उसके ऊपर हाथ सारा के ऊपर मारने जा रहा था, अल्लाह ताला ने इससे भी बचा लिया, फौरन हाथ चल हो गया। और ऐसा मतलब कि वो गिर पड़ा कि जिस तरह एक दीवाना और इस तरह कोई बीमार जमीन पर तड़पता है, इस तरह तड़पने लगा। हजरत सारा को डर पैदा हो गया। हजरत सारा ने यूं समझा कि ये मेरा नाम आएगा कि इस औरत ने कुछ किया बादशाह को, बदनामी के खातिर, बदनामी से बचने के खातिर। हजरत सारा ने फौरन हाथ उठाए, इसने कहा भी कि मेरे लिए दुआ करो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, आपको बुरी नीयत से मैं नहीं छूंगा। हजरत सारा ने हाथ उठाया, या अल्लाह मेरी बदनामी होगी, मेरी रुसवाई होगी, तो इसको अच्छा कर दे, बस इतना दुआ करना। अच्छा खासा हो गया, लेकिन इससे भी सबक नहीं मिला, फौरन हाथ बढ़ाने लगा। आप इससे अंदाजा लगाओ कैसा वो बेकरार हो गया होगा। हजरत सारा को 3 मरतबा ऐसा हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीसरी मरतबा का कि अब तो इन पर हाथ नहीं बढ़ा सकती, इससे बेहतर है कि यहां से निकालो। तो अपनी रुसवाई ना हो बादशाह की, अपनी वो खसियानापन जाहिर न हो, इस बिना पर इसने क्या किया मालूम, सिपाहियों को बुलाया दरबार कि आप कैसी औरत को ले आए, ये तो शैतान लगती है। हालांकि उसके दिल में अजमत पैदा हो चुकी थी, ये बहुत बड़ी वलिया लगती है कि मैं हाथ लगाता हूं तो मेरे ऊपर एक आफत आ जाती है अल्लाह की तरफ से। तो इन्होंने कहा इनको यहां से निकालो, ऐसी औरत को नहीं लाने का। चलो अगर ये सही मानों में अपनी बात में सच्चा था, तो फिर बाप ने अपनी बेटी, अपनी जो बच्ची, अपनी जो साहबजादी थी हाजिरा, क्यों खिदमत के लिए दी। इसने क्या कहा मालूम, आता है रिवायतों में, तफसीरों में, कि मेरी बेटी किसी के यहाँ बादशाह के घराने में अगर
نکاح کر کے جاوے, منکوہا بن کے جاوے, اس سے بہتر ہے کہ ایسی ولیہ جو خاتون ہے اس کی خادمہ بن کے زندگی گزارے. تو خادمہ کی شکل میں دیتی تھی, خدمت کی. یہ کوئی باندھی نہیں تھی, یاد رکھنا, باندھی نہیں تھی. کیوں؟ ان سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے, بعد میں یہ نسل. اس بنا پر اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں میرے جتنے بھی نسب نامے ہیں, آبا و اجداد ہیں, ان میں کوئی باندھی بھی نہیں, کوئی غلام بھی نہیں تھا اور کوئی بدکار بھی نہیں تھا. یہ فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس بنا پر کتنی روایتوں سے پتا چلتا ہے یہ تو بادشاہ کی لڑکی تھی, یعنی شہزادی تھی, چھوٹی سی بچی تھی, 8-9 سال کی. حضرت سارہ کو خدمت کے لیے دے دیا کہ جاؤ آپ کی خدمت میں رہی, اچھا ہے. تو جیسے ابراہیم علیہ السلام ادھر نماز پڑھ رہے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ مدد فرمانا. اس سے پتا چلا کوئی مصیبت آوے, چاہے کوئی بھی مصیبت ہو, نماز میں لگ جاؤ, اللہ تعالیٰ کو پکارو, صلاۃ الحاجہ پڑھو, اللہ سے دعا کرو, انشاءاللہ العزیز یقین رکھو گے اللہ اس کی مدد سے مصیبت کو دفع فرما دیں گے. سارہ کو بھی یوں فرمایا تھا, آپ بھی ایسا رہنا. حضرت سارہ نے بھی دعا کی تھی, یا اللہ آج تک میں نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا, یہ میرے ساتھ بدنیتی کرتا ہے تو یا اللہ تو میری حفاظت فرمانا. تو جانتا ہے کہ میں اپنے شوہر کے لیے بس آج تک حلال ہوں, آج تک میں نے ایسا غلط کام نہیں کیا, تو یا اللہ یہ میرے ساتھ اس طرح غلط حرکت نہ کر سکے, تو میری مدد فرمانا. فوراً اللہ کی مدد آتی ہے, لیکن ایسا ہونا بھی تو چاہیے. ہاں تو پھر کیا ہوا, صاحبزادی دے دی حضرت حاجرہ. حضرت سارہ علیہ السلام جیسے آئے, ابراہیم علیہ السلام نماز میں تھے, نماز میں پوچھ لیا, آپ اس سے اندازہ لگا کتنے بےتاب ہوئیں گے. اشارے سے پوچھا کیا ہوا, ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں سارہ کو, کوئی حرج کی بات نہیں, نماز میں اس طرح کر سکتے ہیں, اشارے سے کیا. تو حضرت سارہ نے فرمایا کہ اس کے مکر کو اسی پر اللہ نے لوٹا دیا. وہ میرے ساتھ مکر کرنا چاہتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ لیا اور اسی کو اس طرح مطلب کہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا, اللہ کا شکر ادا کیا. پھر وہاں سے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو کیسے امتحان ہے, دیکھو وطن چھوڑا, ماں باپ چھوڑے, وطن چھوڑنا آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے, اور کوئی سامان نہیں, کوئی ساتھ میں نہیں, بس والدین بھی کوئی نہیں, اور کس طرح زبردستی ان کو نکالا. تو وطن بھی چھوڑا اللہ کے خاطر. ان پر جو آزمائشیں آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر, واقعتاً ایسی آزمائشیں کسی پر نہیں آئی. اب یہاں پر یہ بھی ایک آزمائش تھی. اب جیسے حاجرہ ان کو دی تو یروشلم میں آئے, تو یہ تو بچی تھی, ابھی بڑی ہوئی. حضرت سارہ کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی, یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی ہو گئی, حضرت سارہ کی عمر 77 سال کی ہو گئی تھی, لیکن کوئی اولاد نہیں تھی. اللہ کو منظور تھا بس یہ, تو کوئی اولاد نہیں تھی. ادھر حاجرہ تھوڑی بڑی ہو گئی, بالغہ ہو گئی, تو انہوں نے یہ سوچا حضرت سارہ نے یہ تو میری خادمہ ہے, تو میں اگر ابراہیم کو ہدیہ کر دوں اور میں یوں کہوں کہ ان سے تم نکاح کر لو, بالغہ ہو چکی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے. کئی سالوں سے ہم اولاد کی تمنا کرتے ہیں. تو جیسے حاجرہ مطلب کہ عاقلہ بالغہ ہو گئی تو دے دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کیا. نکاح کرنے کے بعد واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ہونہار حلیم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم فبشرناہ بغلام حلیم, حلم والا, بردبار والا, صبر والا, ہم ایسا بشارت دیتے ہیں ایسے بچے کی. تو وہ بچہ دیا اسماعیل کی شکل میں. تو اب آپ کو پتا ہے کہ 2 سوکنے ہو اور کئی سالوں سے نکاح ہوا تھا, بچہ بھی نہیں, اور ان کو تو نکاح ہوتے پہلے سال بچہ ہو گیا, اور اتنا خوبصورت 2 سوکون میں چپکلش ہونے والی تھی. تو حضرت سارہ بہت ناراض رہتی تھی, غصے ہوتی تھی, اور یہ تو خادمہ تھی اور انہوں نے ہدیے میں دی تھی, اور ان کے یہاں تو بچہ بھی پیدا ہوا تھا. تو یہ تو کوئی ایسی نہیں ہے, یہ تو بشری تقاضا ہے, یہ تو فطرت میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی ان میں بھی کھینچا تانی رہتی تھی, رسا کشی اور چپکلش رہتی تھی آپس میں. تو ان دو میں اس طرح چپکلش ہونے لگی. تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا اور ان 2 بیویوں کو الگ کرنا ہے, کیا کروں میں. یہاں تک کہ آپ اندازہ لگاؤ, سارہ نے یہاں تک کہا کہ دیکھو حاجرہ میں تیری ناک بھی کاٹ دوں گی, تیرے کانوں کو بھی کاٹ دوں گی, اور قسم کھائی. لیکن سارہ بھی تو سارہ تھی, انہوں نے بھی بڑے مجاہدات کیے تھے, بڑی قربانیاں دی تھی, ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاری تھی. اس بنا پر انہوں نے قسم کھائی تھی, نظر مانی تھی, اور نظر کو پورا کرنا واجب تھا, ضروری تھا. اور ادھر حاجرہ یہ بھی تو بیوی تھی اور اس کا کوئی قصور نہیں تھا. تو
اس کے لیے اب نظر پوری کریں گے تو ناک بھی کاٹنی پڑے، کان بھی کاٹنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہیلا پیدا کرا کہ بس ناک میں صرف سوراخ کر دو اور کان میں صرف سوراخ کر دو، تو یوں سمجھا جائے گا کاٹ دیا اور نظر پوری ہو چکی۔ تو سب سے پہلے، اس سے پہلے زندگی میں کبھی کوئی عورت اپنے ناک کو سوراخ بھی نہیں کرتی تھی، کانوں کو بھی سوراخ نہیں، اس کے بعد سے ناکوں کو بھی سوراخ ہونے لگا، کان کو بھی سوراخ، تو کان کو سوراخ کر کے بالی پہنتی ہے اور ناک کو سوراخ کر کے نتنی پہنتی ہے۔ تو وہاں سے شروعات ہوئی حضرت حاجرہ سے۔ تو دیکھو سوراخ تو کیا لیکن سونے کی نتنی بھی پہنا دی تو اور زیادہ زینت پیدا ہو چکی، تو نظر بھی پوری ہو گئی ان کی۔ تو یہ جو نظر مانی تھی وہ پوری ہوئی، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آیا اب ان کو لے چلو۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو چلو دوسری جگہ لے چلو۔ ان کو پتا نہیں تھا، بتایا نہیں تھا حضرت جبرائیل نے کہ اللہ کا حکم کہاں کا ہے، لے چلے۔ تو رستے میں سبز آتا تھا، ہریالی آتی تھی، آبادی آتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے کہ یہاں کا حکم ہے، تو حضرت جبرائیل آگے آگے چلتے تھے کہ نہ یہاں کا حکم نہیں، آگے چلو آگے چلو۔ پھر دوسرا علاقہ آتا، آبادی آتی، سبزہ آتا، باغات درخت آتے، تو یہاں کا ارادہ کہ نہ یہاں بھی نہیں، آگے چلو۔ یہاں تک کہ مکہ جہاں کعبہ شریف ہے وہاں ایک درخت تھا چھوٹا سا، تو وہاں پر ان کو اتارا کہ یہاں کا حکم ہے اللہ کا۔ تو جیسے مطلب کہ اب آپ اندازہ لگاؤ امتحان کتنا بڑا ہے، کیسی آزمائش۔ رستے میں کوئی نہیں، جنگل نہیں، درندہ نہیں، پرندہ نہیں، پانی کا قطرہ نہیں، کھانے کا کوئی اناج کا دانہ، بے آب ہو گیا۔ اللہ خود فرماتے ہیں وادٍ غیر ذی زرع، یعنی بالکل بے آب ہو گیا زمین، جہاں کھیتی باڑی بھی نہیں ہو سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا، ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہاں چھوڑو۔ جیسے چھوڑا ابراہیم علیہ السلام سے کہا بھائی یہاں چھوڑنے کا حکم ہے، اب چلو آپ یروشلم واپس۔ آپ اندازہ لگاؤ، آپ ذرا سوچیں، آپ ہماری بستی ہے یہ بروچ میں ایک اپارٹمنٹ ہے، ایک اپارٹمنٹ یوں سمجھو کہ 10 فلیٹ ہے، 10 فلیٹ میں ہمارا ایک بچہ ہے، ہماری بیوی ہے، نوجوان ہے، سب مکانوں میں رہتے ہیں، محلے میں سب رہتے ہیں، پورے شہر میں سب رہتے ہیں، سب کچھ ملتا ہے، لیکن آپ کو سفر درپیش آ گیا 1 مہینے کا، چلو بتاؤ اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی؟ حالانکہ سب رہتے ہیں پھر بھی آپ بے چین ہوں گے، بے قرار ہوگا کہ کیا ہوگا میری اس بچے کا، میری بیوی کا، معلوم نہیں کیا ہوئے کیا نہ ہوئے، کوئی ضرورت پیش آ جاوے، کوئی چور آ جاوے، کوئی خبیث آ جاوے، کوئی بدنیت والا تو عجیب و غریب سب خیالات آئیں گے۔ حالانکہ بستی ہے، آبادی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود یہ تو کیسی جگہ معلوم، 100 کلومیٹر تک نہیں پرندے کا گزر، نہیں پانی کا قطرہ، نہیں کوئی چشمہ، نہ کوئی باغ، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی جانور، کوئی نہیں، اور پہاڑی پہاڑ، کوئی درخت بھی نہیں، معمولی سے ایک درخت جیسا تھا جہاں زمزم کا کنواں ہے، مقام ابراہیم وہاں پر۔ تو کیا ہوگا، جبرائیل السلام نے کہا یہاں چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ آپ اندازہ لگا حضرت حاجرہ کی عمر بہت تو 15-20 سال ہوگی، اور بچے تھے چھوٹے سے، دودھ پیتے بچے، 1 سال بھی نہیں ہوا تھا، تو ان کے پاس صرف ایک کھجور کی تھیلی تھی اور ایک مشکیزہ تھا پانی کا، بس یہ رکھ دیا، اور یہ رکھ کے ایک دم سے جبرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلتے بنے۔ تو حضرت حاجرہ نوجوان تھی، بیوی تھی، رو رہی ہے، پیچھے بھاگ رہی ہے، ہمیں آپ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ تو دیکھو کیسی جگہ ہے۔ آپ ذرا سوچنا، یہاں کہ وقت نہیں، میں نے کہا کہ پورا واقعہ میں سناؤں 4-5 گھنٹے لگے، پوری جو بات میں اگر قربانی کی آپ کو میں سناؤں، کیسے قربانی دی ابراہیم علیہ السلام نے، کیسے یہ قبول ہوئی، کیوں اتنی زیادہ فضیلت ہے، کیوں قیامت تک اس قربانی کی سنت کو ابھی کو میں سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تمہارے باپ کی سنت ہے، یہ کیوں سنت فرمایا، یہ اگر جو سمجھانا ہو واقعیت اس کے اندر کیا نکات، کیا عجیب بات ہے، کیا آزمائش ہے، کیا امتحانات ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو کیا فرمایا، بس یہاں سے آپ کو جانا۔ تو حاجرہ پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے، ابراہیم السلام دیکھتے بھی نہیں، اللہ کا حکم، بس ختم بات، اب کوئی پرواہ نہیں، نہیں بیوی کی پرواہ، نہیں بچے کی پرواہ۔ یہ دوسرا امتحان تھا خطرناک۔ آگے چلے، لیکن حاجرہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، وہاں تربیت پائی تھی۔ حاجرہ نے پوچھا کیوں نہیں بولتے کہ اللہ کا حکم ہے یہاں چھوڑنے کا؟ ہاں بس اتنا کہا، ہاں اوہ تب تو فکر نہیں، تب تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جاؤ اپنا کام کرو، اللہ کا حکم پورا، ہم اکیلے رہیں گے۔ آپ اندازہ لگاؤ پہلی رات جب آئی ہوگی کیسے گزاری، رات کو کیسے نیند آئی ہوگی،
چھوٹا سا بچہ ہے منا سا, چاند کو شرما دے اتنا خوبصورت, گلاب بھی اس کے سامنے ہچ, ایسا بچہ گود میں ہے, اور نوجوان لڑکی اور خوبصورت حاجرہ, شہزادی تھی بادشاہ کی لڑکی, وہ بھی حسینہ جمیلہ, اور اکیلی لکھوں تک میدان ہے, پہاڑیوں کے بیچ میں ہے. یا اللہ آپ ہی بتاؤ کیا حالات گزرے. ارے ان سے زیادہ خطرناک حالت ابراہیم کی ہوئی ہوگی کہ یا اللہ میں کہاں چھوڑ کے آیا ہوں, لیکن اللہ کا حکم تھا, بس ختم بات. اللہ کے حکم کے سامنے بیوی بھی قربان, بچے بھی قربان. بس چلتے رہے یہاں تک کہ پہاڑی ایسی آئی کہ جہاں سے نظر نہیں آتے رہے تو پہاڑی کے پیچھے کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہونے کے بعد دیکھا اب نظر آتی ہے کہ نہیں حاجرہ, تو نہیں آئی. ٹھیک ہے, بس یہاں کھڑے ہو کر پھر دعا مانگی تھی. یا اللہ, پورا رکوع ہے اس کے بارے میں, کیا دعا مانگی تھی. یا اللہ اکیلے ہیں, میری بیوی میرا بچہ, یہاں پر ایسا انتظام فرما دے کہ پھل بھی خوب ہو, پانی بھی ہو, لوگ بھی آ جاوے. پورا رکوع ہے اس کے بارے میں عجیب و غریب. تو اللہ تعالیٰ نے ساری دعائیں قبول فرمائی. یہ تھی آزمائش خطرناک. اور اس کے بعد ہر مہینے میں ایک مرتبہ آتے تھے یروشلم سے, ایک گھوڑا تھا زبردست. یہ اللہ حدیث میں بخاری شریف میں یہ جتنی بھی باتیں میں نے بخاری شریف کا خلاصہ میں نے بیان کیا جلدی. تو ہر مہینے خبر لینے آتے تھے, صبح میں آتے تھے, دن میں. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے, چلتے پھرتے ہو گئے, آپ کے ساتھ چلتے تھے, آتے تھے یروشلم سے تو آپ کے ساتھ چل رہے. کتنا خوبصورت بچہ لگتا ہوگا, باپ کی انگلی پکڑ کے. تو ابھی تو چلتا ہوا, تھوڑا ہلکا سا مدد کرنے لگا باپ کو تھوڑے کاموں کے اندر, اور ایسے وقت میں خواب آ گیا. خواب آیا اللہ کا حکم کی صراحت کے ساتھ نہیں. اور اصل میں خواب کیوں آیا معلوم, بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ اگر تو مجھے بچہ دے رہے میں تیرے راستے میں قربان کروں گا. میں نظر تو بھول گئے تھے ابراہیم علیہ السلام, کیونکہ کئی سالوں کے بعد بچہ پیدا ہوا نا, 86 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا, بچہ ہی نہیں ہوتا تھا, تو بھول گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں یاد دلایا کہ آپ نے تو نظر مانی تھی, پورا نہیں کرتی آپ. تو ایک دم سے خواب پہلے دن آیا. کون سی تاریخ کو معلوم, 8ویں تاریخ کو, بدھ کے دن. اس کو یوم ترویہ بولتے ہیں. کیوں معلوم, یوم ترویہ ایک تو دوسرا بھی مانا ہے, ایک دوسرا مانا یہ بھی ہے کہ جب پہلے دن خواب آیا تو ان کو شوق ہوا کہ کوئی باپ تو اپنے بیٹے کو ذبح نہ کرے, یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہوگا. تو ذرا شوق ہونے لگا. تو وہ رات جو تھی اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں. ترویہ یعنی شوق والی رات. تو شوق ہوا, لیکن دوسرے دن پھر خواب آیا کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں. اب ان کو اطمینان ہو گیا, نہیں اللہ کا حکم ہے, سکون ہو گیا. اس لیے اس کو یوم عرفہ بولتے ہیں. عرفہ یعنی پہچان گئے کہ ہاں اللہ ہی کا حکم ہے. پھر انہوں نے یہ سوچا کہ اب دیکھو آئندہ, تو 10ویں جو تاریخ تھی یوم نحر, پھر خواب آیا تو کہتے ذبح کرو. تو تیسرا دن ذبح کرنے کا تھا, اس بنا پر اس کا نام ہے یوم النحر. یہ 3 دن تھے. یہ زبردست امتحان تھا. ہر باپ سوچ لے رہے اکلوتا لڑکا ہو اور ایسا خوبصورت, جیسا ویسا نہیں, چاند کو شرما دے رہے. اور ان کو پتہ نہیں تھا, 13 سال کی عمر تھی اس وقت, نابالغ تھے ابھی, اور ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے اتنے سال کے ہو چکے تھے. اور ایسے وقت میں ایک سہارا تھا اسماعیل علیہ السلام کا. ایسے وقت میں اللہ کا حکم آتا ہے ذبح کرو. کیسا دل پہ پتھر مارا ہوگا. اور ان کی اماں یوں سمجھو 25-30 سال کی عمر ہوگی, تو وہ کیسے وہ چاہے گی, لیکن سب امتحان میں کامیاب نکلے ہیں. شیطان نے جو کوشش کی تھی سب کو پھسلانے کی, بہلانے کی, گمراہ کرنے کی, نہیں گمراہ ہوئی ہے. حاجرہ بھی نہیں ہوئی ہے. حاجرہ کو بھی کہنا پڑا, شیطان انسان کی شکل میں آیا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو, لیکن وہ دعوت میں لے جانا ہے, یہ کہا تھا. یہ جھوٹ نہیں ہے, حدیث میں ہے, دعوت میں لے جائے. کیوں, اللہ کی طرف سے دعوت تھی, ذبح ہو گیا. دعوت کا معنی کوئی ضروری تو ہے کہ کھانا ہی ہو, یہ بھی ایک دعوت تھی کہ وہ تو اپنے دعوت میں لے, لیکن نہیں, دعوت میں نہیں لے جا رہے, وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں. لیکن کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے تو کہنا پڑا مجبوراً کہ اللہ کا حکم ہے, کہ اچھا اللہ کا حکم ہے, تب تو خوشی سے کرنا چاہیے. اللہ کا حکم پورا کرنا. نا امید ہو کہ وہاں سے گیا, سیدھا مینا آیا. پہلے تو اسماعیل پیچھے پیچھے چلتے رہے, ابراہیم علیہ السلام آگے آگے اپنے ساتھ میں چھری اور رسی لے کر آگے چلتے رہے. اسماعیل کو کہا کہ تجھے پتا ہے تیرا ابا کہاں لے جا, کہ وہ تو جنگل لے جا رہے ہیں, لکڑیاں نہ تجھے ذبح کرنے کے. ٹھیک ہے, مجھے کوئی ذبح کرے باپ کبھی نہیں ہو سکتا, کہ نہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, تب تو خوشی خوشی میں تیار ہوں.
لے وہاں بھی نا امید ہو گیا. ابراہیم کے پاس ہے. دیکھیے آپ نے جو خواب دیکھا اس کو آپ نے سچ مان لیا, وہ تو ایسے خواب ہے, وہ تو میری طرف سے تھا, اللہ کی طرف سے. ارے تو شیطان لگتا ہے بدماش, تو حائل ہونا چاہتا ہے میرے خواب کو پورا کرنے کے لیے. فوراً جبرائیل آئے اور یوں کہا یہ شیطان ہے, اس کو مارو. تو 7 کنکری ماری جمرے اولا پر. تو کتنا پھول گیا تھا معلوم, راستہ اتنا بڑا تھا تو اتنا پھول گیا تھا, میں نہیں جانے دوں گا آگے, کیوں اس کو معلوم تھا کہ یہ قربانی جو ایک مرتبہ ہو چکی قیامت تک چلتی رہے گی. یہ جیسے چاہیں شیطان. آپ کو پتہ ہے کہ قربانی کا کیا ثواب ہے, کیا فضیلت ہے, کل قیامت کے دن کیا ثواب ہوگا. اللہ اکبر, میں بیان نہیں کر سکتا. واللہ میں کہتا ہوں قربانی کی فضیلت اور ثواب کو کوئی پہچان دے تو غریب بھی باقی نہ رہے. اتنی فضیلت ہے قربانی, اپنی جان دینے کے برابر ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ذبح کیا تھا, بچے کو اللہ کے راستے میں ذبح کیا, اتنا بڑا ثواب ہے, اتنا ثواب قربانی کا ہے. کل قیامت کے دن جو جانور ہوگا 70 گنا وزن کر کے ترازو میں رکھا جائے گا. اس کے بالوں کو ہر بال کے بارے میں نیکی ملے گی, ثواب ملے گا, کھوڑوں کے برابر بھی, چمڑی کے برابر بھی, ہر چیز کے برابر بھی. اتنی زبردست فضیلت ہے. اللہ کے رسول صاحب بیان فرمائی واقعتاً غریب بھی باقی نہ رہے. لیکن آج کل ہم اس کو بہت سمجھتے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے. کیسا وہ سمجھتے ہیں کہ عید کے اگلے دن لے لیں گے, کون اس کی پرورش کرے. کیوں, ہماری عورتیں تو نازک ہو چکی ہیں بالکل, ان سے تو ذرہ برابر صفائی نہ ہوئے, ان کو نہلانے بھی نہیں, ان کو گھاس چارہ بھی نہ دے رہے. ہمارے اس لوگوں کو رکھنا پڑے, خادموں کو رکھنا پڑے, ہمارے عورتوں کو کہہ بھی نہیں سکتے. اتنا خطرناک, ان کو پتہ نہیں کہ خدمت کرو گے کل قیامت کے دن کام آئے گا. یہی جانور ہمیں انشاءاللہ العزیز کل قیامت کے دن جہنم سے بچا دے گا. یہی سواری بنے گی جنت میں جانے کے لیے, اور کتنا ثواب ملے گا بیان نہیں. اور آج کل میں کتنا بہت سمجھتے ہیں, یہ بھی نہیں کرنا چاہتے, ہم اپنے گھر کو گندا بھی نہیں کرنا چاہتے. ارے گھر کو گندا کرنے کی بات کرتے ہو, ارے اس میں کیا ہوگا یہ صفائی کرو گے تو. اللہ کے رسول صاحب کبھی زندگی میں قربانی نہیں چھوڑ, تو آج ہم بہت سمجھ کے باہر بھیجوا دیتے ہیں. اور کیا سمجھتے ہیں, اچھا ہے نا 1000 روپے کا ایک حصہ, 1500 کا حصہ, یہ بوجھ اتارنے کے لیے 1500 روپے. یا اللہ آپ ذرا سمجھو کیسا مہنگائی کا زمانہ ہے, 1500 روپے ہوئے, معلوم نہیں اس میں کتنے بوگس ہوتے ہیں. ارے اتنے واقعات ہیں میرے پاس تو یہ بوگس کے اور دھوکے کے کہ آپ کو بیان نہیں کر سکتا. معلوم نہیں ہم نے کتنی قربانیاں دی ہوگی باہر, اور قربانی آج تک ہوئی نہیں, اور اس کا جواب کل قیامت کے دن دینا پڑے گا. قربانی واجب ہے, اس کو تو گناہ ہوگا, لیکن ہماری قربانی نہیں, اس کا کیا. ارے اتنے واقعات ہیں یہاں کے بھی اور باہر کے بھی, بڑے بڑے اچھے لوگوں کے واقعات ہیں کہ قربانی کے پیسے ہضم کر گئے اور قربانی ہوئی نہیں. اور 100 قربانی میں ایک ٹچ قربانی سب کو دکھاتا ہے. جب بھی کوئی جاتا ہے یہ آپ کا پارا ہے, کوئی دوسرا گیا یہ آپ کا پارا ہے. یا اللہ یہ پارا تو بہت برکتی ہے, اس آدھ حصے نہیں 700 حصے اس کے اندر تو. یا اللہ نہیں سمجھتے لوگ, ایک بوجھ سمجھتے ہیں. ایسا مت سمجھو. کیا کرے الارم بج گئے, میں جلدی میں خاص باتیں آپ کو سنانے والا تھا, تو ایسا مت کرو, ابھی بھی وقت ہے. تو کوئی بڑا جانور ہو تو اس میں اپنا حصہ لے لو اور یہاں رکھو. یہاں بھی تو اب بیچارے کتنے ایسے ہیں گوشت نہیں ملتا, محروم رہتے ہیں. کتنے لوگوں نے شکایت کی محلہ, ہم تو عید کے دن بھی گوشت نہیں کھاتے بیچارے غریب لوگ. مالدار تو پورا سال کھاتے رہتے ہیں, بکرا بھی سب کچھ کھاتے رہتے ہیں, لیکن غریب تو ایسے دنوں میں تو کم سے کم اچھا گوشت کھانا چاہیے, یہ بھی نہیں ملتا بیچاروں کو. کیوں, ہم باہر سب بیچ دیتے ہیں, ایک بوجھ سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا بوجھ مت سمجھو, خوش دلی سے کرو اس جانور کو. کیوں, خون کا قطرہ نیچے نہیں گرتا, اس سے پہلے قربانی والے کی مغفرت ہو جاتی. اور یہ جانور خون کا قطرہ نیچے گرتا ہے, اس سے پہلے اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے. جب قربانی مقبول ہو گئی تو قربانی کرنے والا مقبول کیوں نہیں ہوگا. تو کتنی خوش دلی سے قربانی. خیر بات پوری نہیں ہوئی اور اوپر 10 منٹ بھی ہو گئی. مجھے ابھی یہ واقعہ سنانا تھا, ایک کیسی آزمائش, اور اس کا خلاصہ مجھے کہنا تھا کہ اللہ کا حکم سب کے اوپر, چاہے اولاد کیوں نہ ہو, اولاد کو بھی ذبح کر دیا, بیوی کو بھی قربان کر دیا, وطن بھی قربان کر دیا, وطن بھی چھوڑ دیا, اپنا سارا مال لٹا دیا, اپنی جان لگا دی آگ کے اندر, ایک اللہ کے حکم کی بنا پر کہ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. تو اللہ کرے ہم اس سے سبق لے. بس یہ بات بھی اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ اس قربانی سے ہمیں کیا سبق لینا, کچھ بھی ہو جاوے, صبح کو بہت نیند آتی ہے, قربان کر دو نیند کو, اللہ کا حکم پورا کرو. بہت پیسے ہیں سامنے لیکن دوسرے کا حق ہے, قربان کر دو ان پیسوں کو, اللہ کا حکم ہے کہ ایسے پیسے مت لو. بہت پیسے نظر آتے حرام کے ہیں لیکن
لیکن شک والے شبے والے ہیں. قربان کر دو ان ماموں کو اللہ کے حکم کے لیے. ہمارا دل بہت چاہتا ہے گناہ کرنے کا, بد نظری کا, اللہ کے لیے قربان کر دو, اللہ کا حکم پہلے ہے. یاد رکھنا, بہت دکان میں اور اسی طرح بہت کسٹمر آتے ہیں, بہت پیسہ ہے, ہم نماز کا بھول گئے, اور اس کو قربان کر دو, اللہ کا حکم پہلے ہے. بلکہ میں نے چند مثالیں دی, وقت ہو گئے اس بنا پر. تو سب کچھ قربان کر دو, یہ ہے صحیح معنوں میں قربانی. قربانی کا معنی کیا؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا. کیسے؟ جانور ذبح کر کے یا اپنی خواہش کو قربان کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا, اللہ کا حکم پورا کر کے, اس کو بولتے ہیں قربانی صحیح معنوں میں. تو اللہ تعالیٰ قربانی کی جو صحیح معنوں میں حقیقت ہے, اس سے ہمیں مالا مال فرما رہے ہیں, اور خوش دلی سے ہمیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما, اور محبت پیدا ہو جانی چاہیے قربانی سے. عجیب و غریب واقعات ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.